آج تجھ کو سناتا ہوں تفسیر بجٹ کیا ہے، شمشیر و سنا اول، تعلیم و صحت آخر۔ سب سے پہلے میں شمع ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہاں سول سوسائٹی کے احتجاج میں کوریج کے لیے آئے۔ دیکھیں میرے بھائی، اس وقت پورے پاکستان میں ایک قیام اچھا سما ہے۔ یہ اسے موڈی حکومت نے جو عوام پہ ظلم کیا ہے، ایک دم سے 3 مہینے کے اندر اتنی 115 روپے پیٹرولیم مصنوعات پر بڑھانے کے بعد مہنگائی کا ایک نہ تھمنے والا طوفان آئے گا، جس سے مڈل کلاس اور غریب طبقہ بہت بری طرح متاثر ہوگا۔ اشرافیہ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کے بہت بڑے ہاتھ ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن جو غریب ہے اور مڈل کلاس کے اور سفید پوش لوگ ہیں، ان کے اوپر بہت بڑا اثر چھوڑ کے جائے گا۔ اور لوگ اس وقت بڑے پریشان ہیں کہ اپنے گھر کا چولہا کس طرح چلائے۔ آج آپ گھی کا ریٹ دیکھیں، آج آپ سبزی پھل فروٹ کا ریٹ دیکھیں، اس وقت جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اس پر دیکھیں، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل بڑھنے سے تمام چیزیں جو ضرورت ہے زندگی کی تمام چیزیں ہیں اس میں بڑھی ہے۔ اور میں حیران ہوں اس حکومت پر جو بڑے بڑے دعوے کر اور لانگ مارچ کر آئے تھے کہ ہم معیشت کو سنبھالیں گے، ہم پاکستان کو پتہ نہیں پیرس بنائیں گے، لیکن آج حالت دیکھ رہے ہیں۔ آج ضرور پاکستانی عوام کو میرا لیڈر عمران خان کی ضرور یاد آتا ہوگا، جنہوں نے 150 روپے سے آگے پیٹرول اور ڈیزل کی ریٹ بڑھنے نہیں دیا۔ ماضی میں کبھی ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 2 مارچ کی کال دی تھی 25 تاریخ کو، لیکن اس کے بعد سے 6 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی اور ابھی تک وہ مارچ پاس نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ ہم نے سپریم کورٹ پر رکھی ہے۔ سپریم کورٹ کیوں ہی ہمیں احتجاج اور جلسے کی اجازت دے گا، کیونکہ میں خود 25 مئی کے جلسے میں شریک تھا، میں نے خود آنسو گیس کھائے ہیں۔ جس طرح رانا ثناءاللہ نے جو حرکتیں کی ہے، کسی مہذب قوم میں ایسا نہیں ہے کہ احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے۔ ہم نے کسی پتے کو آگ نہیں لگائی، کیونکہ میں نے ایک ویڈیو بھی وائرل کی تھی، ڈی چوک پر بیٹھے اور جو آنسوگیز انہوں نے فائر کیا۔ کیا ہم اسرائیل سے آئے تھے؟ کیا ہم انڈیا سے آئے تھے؟ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، لیکن رانا ثناءاللہ نے جو حرکتیں کی ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے گلگت بلتستان کے کپتان خالد خورشید کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ جو ہی عمران خان ہمیں کال دے گی انشاءاللہ گلگت بلتستان سے، اس وقت میں یقیناً آپ کے چینل کی وساطت سے کہتا ہوں کہ بہت ساری پیپلز پارٹی اور نون جن کے ساتھ تعلق ہے اور جو بالکل نیچرل بیٹھتے ہیں، وہ بھی اس وقت یہی کہہ رہے ہیں، یار کاش خان صاحب کی حکومت ہوتے۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں نکال دو، ہمارے 1.5 سال پورے کرنے دے دو، آپ آ جاتے، لیکن ان کا آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ لوگ NRO 2 چاہتے تھے جو ان کو مل گیا۔ اچھا، انہوں نے بجٹ پاس کیا اور پنجاب میں ہنگامہ کے بعد اسے دن سے باہر آپ اس بجٹ سے مطمئن اس حوالے سے کیا کریں گے؟ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، میں اس حوالے سے ایک معتبر آپ کو نظر رکھتا ہوں کہ انہوں نے نان فائلر، اس وقت پورے گلگت بلتستان کے جتنے لوگ ہیں وہ نان فائلر ہیں، ہمارے اوپر انہوں نے 200% بڑھایا ہے۔ یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کوئی چیزیں پاکستان میں یا اسلام آباد سے، کراچی سے، لاہور سے خریدے جائے گی تو آپ کے اوپر 200%، کیونکہ ہم لوگ نان فائلر ہیں، ہمارے اوپر ٹیکس کی چھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دفاعی بجٹ پر کتنا ارب رکھا ہے اور تعلیم اور صحت پر کتنا بجٹ رکھا ہے، اس سے عوام اندازہ لگائیں کہ یہ حکومت آخر کرنا کیا چاہتی ہے، اور جس کو لایا ہے اور جو اس پر شفقت کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے غریب اور مڈل عوام جی پائے گی۔ میں پاکستان کے مڈل کلاس اور غریب طبقے سے میں التماس کرتا ہوں، خدا را کسی کے کال کا، کسی کے بلانے کا آپ انتظار نہ کریں، آپ خود نکلے۔ آپ کی اگر آپ میں ضمیر ہے نکلنا ہوگا، آپ کو ہر جگہ پر احتجاج کرنا ہوگا۔ چلو جی، میں وہ شعر سناتا ہوں، آج تجھ کو سناتا ہوں میں، آج تجھ کو سناتا ہوں تفسیر بجٹ کیا ہے، آج تجھ کو سناتا ہوں میں تفسیر بجٹ کیا ہے، شمشیر و سنا اول، تعلیم و صحت آخر۔